بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیر ابو نعمان رضوی سیفی آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری زندگی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جیسی کائنات میں کوئی اور مدد نہیں ہے۔ مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن اور سخت سے سخت حالات جس طرح کی صورتحال بھی اختیار کر جائیں، یقین جانیے اچانک اپنا رخ وہ ایسے بدلتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ غیب سے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات نازل ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات وارد ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر، دل کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو آمد ہے اور اس کا جو نزول ہے وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خالق ارض و سماوات کی طرف سے ہے، رب کائنات کی طرف سے یہ نزول ہے، اور یہ جو عطا اور یہ جو رہنمائی کی جا رہی ہے یہ یقیناً رب کائنات کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مشکل اور کٹھن اور سخت حالات میں انسان کی مدد ہوتی ہے، اور ایسی مدد پہنچتی ہے کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ انسان جو ورطہ حیرت میں پڑا ہوتا ہے، یہ کہاں سے مدد آ گئی، یہ کہاں سے مشکل کشائی ہو گئی، یہ کہاں سے حاجت روائی ہو گئی، اس کا دل اور اس کا دماغ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب یہ ظاہری طور پر کوئی کسی قسم کے اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں تو یقیناً یہ خالق ارض و سما کی کرم نوازی ہے، یہ اسی کی طرف سے رہنمائی ہے۔ معزز سامعین، یہ سب اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر کامل طور پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، توکل آپ کا قائم ہو، یقین کامل ہو۔ یقین کامل کی اس لیے ہر موضوع جب بھی بیان کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر میں یہی گزارش کیا کرتا ہوں، آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے یقین کامل کو، اپنے توکل کو پختہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ جتنا یقین کامل کریں گے اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی جلد آپ کو فیض نصیب ہوگا۔ تو محترم ناظرین گرامی، دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ توکل اختیار کرے تو اپنے ظاہری اسباب اور معاملات کو چھوڑ دے، نہیں، وہ ظاہری کوششیں بھی کرے، اسباب کو بھی اختیار کرے، کیونکہ یہ بھی حکم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض ہے، اور یہ کوششیں ان کاموں کو انجام تک پہنچاتی ہیں۔ باقی کام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، سٹرگل کرنا ہمارا کام ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے اندر فیض ڈالنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو محترم ناظرین، بعض ایسے والدین ہیں، ہمارے دکھی بہنیں، بھائی اور مائیں، بیٹیاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کا معاملہ وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بیٹیاں جوان ہیں گھروں کے اندر، بالوں میں چاندی آ گئی، سفیدی آ گئی، لیکن کہیں سے رشتے کا سبب نہیں بن رہا، کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ بیٹا جوان ہو گیا، عمر گزرتی جا رہی ہے، 18 سے 20 سال، 20 سے 22 سال، 22 سے 25 سال، 25 سے 30 سال، 30 سے 35 سال، 36 سال، 37 سال، آپ کو پتہ ہے یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اور اس سے اوور ہو جائے تو پھر معاملات اور بگڑنے لگتے ہیں۔ تو والدین بہت پریشان ہیں آج کل۔ ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں
جس کو کوئی رشتہ نہ آتا ہو یا رشتہ آتے ہوں واپس چلے جاتے ہوں، جن کی بیٹیاں بہنیں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، بچے گھروں میں جوان بیٹھے ہیں، بیٹے جوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے بہت یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ نوٹ فرما لیجئے، بہت خوبصورت قرآنی عمل ہے اور بڑا مجرب، آزمودہ اور بہت ہی سریع الاثر ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے کمالات کے حیرت انگیز مشاہدے آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ وہ پریشانیاں جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے سر سے اتر جائیں گی۔ کوئی رشتہ نہیں آتا یا آتا ہے تو چلا جاتا ہے اور پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ پسند نہیں کرتے یا خود کو پسند نہیں آتے، لہٰذا وہ التوا کا شکار رہتے ہیں، رشتے شادیاں التوا کا شکار رہتی ہیں۔ بالخصوص رشتہ نہ ہونا یہ اور بھی زیادہ پریشانی کا اور مصیبت کا باعث ہوتا ہے کہ رشتہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور آ کے چلا جائے تو یہ اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات سے نکلنے کے لیے ایک بہت پیارا اور خوبصورت دروازہ ہے، وہ یہ ہے آیت کریمہ کا۔ آیت کریمہ کو بکثرت اپنے ورد میں رکھیں جن کی بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں آتے، رشتے ہوتے نہیں، کامیاب نہیں ہوتے، وہ آیت کریمہ کو بکثرت اپنے وظائف میں رکھیں، اپنے ورد زباں کریں، اس کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی مہم درپیش ہوتی ہے یا سر پر بے پناہ قرض چڑھ گیا ہے تو نماز جمعہ کے بعد آیت کریمہ کو 511 مرتبہ تلاوت کریں، 511 مرتبہ پڑھیں۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد 511 مرتبہ اسے پڑھیں اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر لڑکے کے یا لڑکی کا رشتہ طے نہیں ہوتا تو پھر 501 مرتبہ بعد نماز فجر یہ اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، اور 11 روز تک یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد آ جائے گی۔ 11 دن، صرف 11 دن کے بعد غیب سے مدد آ جائے گی، یعنی بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ یہ بچی یا بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جس کا رشتہ ہونا ہے وہ خود بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور ان کے والدین بھی ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 501 مرتبہ بعد نماز فجر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اور اگر سر پہ بے پناہ قرض چڑھ گیا ہے تو 511 مرتبہ بعد نماز جمعہ اسے تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، ورد زبان کرنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ غیبی مدد فرما دیں گے۔ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہر مرض کے لیے بھی مفید ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک اور منزہ کرنے کے لیے بھی یہ ورد مبارک بہت اعلیٰ اور بہت مفید ہے اور بہت مجرب ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت کریمہ کا ورد تسلسل کے ساتھ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی نفس مغلوب ہو جائے گا اور شہوات پر قابو آ جائے گا، نفس کنٹرول میں آ جائے گا اور طبیعت نیک کاموں کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے، وہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ آیت کریمہ بہت طاقتور عمل مبارک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت کے اندر اللہ کی طرف سے نورانیت آنی شروع ہو جائے گی اور دل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف متوجہ ہونے لگے گا۔ اور آیت کریمہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے والا اگر ناحق قید ہو گیا ہے، کسی چیز میں پھنس گیا ہے، کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس ناحق قید سے رہا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ آیت کریمہ کو اگر آپ علم العداد میں لا کر اس کے اعداد کے مطابق اس کو ورد زبان کریں، اس کا وظیفہ کریں اب اعداد کے مطابق آیت کریمہ کو، تو اس کو پڑھنے والا عقل و فہم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی مقبولیت اور اس کا وقار
اس طرح بڑھتا ہے، اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی رائے کو اولیت دیتے ہیں۔ جہاں وہ جائے گا، جس محفل میں جائے گا، جس بزم میں جائے گا، جس میٹنگ میں جائے گا، جس جگہ پر بھی جائے گا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اس کو لوگ عزت اور وقار کی نظر سے دیکھیں گے اور اس کو شان و شوکت کے ساتھ اپنے پاس بٹھائیں گے۔ ہر مشکل کے لیے اس سے مشورہ طلب کریں گے اور اس کو اپنے معاملات کے اندر اس کو عزت افزائی دیں گے۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ آئیے وہ آیت کریمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت مبارکہ ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے یہ مختصر سے فوائد اور مختصر سے ثمرات اور اس کی برکات اور اس کے فضائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بے پناہ اس کی برکات ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اس کو اپنائیے، اسے ورد زباں کیجئے، اس کا بکثرت ورد کریں، انشاءاللہ تعالی ایک نہیں کئی معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب کامران فرما دیں گے۔